اور حضرت جو انداز اسلام نے دیا نا کبھی اختیار کر، یہ ہماری ساری پریشانیوں کا حل اسلام ہے حضرت۔ یہ ساری پریشانی اس لیے ہیں کہ جو راستہ، جو طریقہ، جو معیار اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا ہم اس پہ نہیں چل رہے حضرت۔ یہ ساری پریشانی ہے اس لیے حضرت۔ مجھے یاد ہے جی، جو میں نے کہا ہے نا کہ چیک کریں کہ جیسا اسلام نے کہا ہم ویسے بھائی ہیں۔ یہ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تب حیات تھے حضرت، آپ نے خود بات سنائی ہے حضرت۔ آپ فرماتے ہیں کوئی پائیا سی، آپ کا انداز تھا، کوئی پائیا سی تو باہر ہوندا سی حضرت، اس کو نا باہر بلڈ کینسر ہو گیا حضرت جی۔ اور پتہ بھی تب چلا کہ جب علاج کی سٹیج گزر چکی۔ یہ جو سٹیج والا معاملہ ہے نا، یہ آپ کا، میرا اور ڈاکٹروں کا ہے، اتنے کوئی سٹیج سٹوج نہیں ہے حضرت جی، وہ جو چاہے کر سکتا ہے حضرت۔ یہ سٹیج والا معاملہ نا ادھر چلتا ہے حضرت جی، اتنے کوئی سٹیج والا معاملہ نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یہ سٹیج والا معاملہ یاد رکھیے گا، یہ ادھر ہے سٹیج والا معاملہ۔ ہم مجبور ہیں سٹیج کے آگے، ڈاکٹر مجبور ہیں سٹیج کے آگے، اللہ نہیں مجبور سٹیج کے آگے حضرت جی، وہ نہیں مجبور ہے حضرت جی۔ یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا حضرت جی، کبھی مایوس نہ ہونا اس کی رحمت سے۔ پتہ بھی تب چلا کہ حضرت جب علاج کا وقت اب ہو کچھ نہیں سکتا تھا حضرت جی۔ وہ باہر ڈاکٹروں نے اس کو مشورہ دیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ بچنا تو نے ہے کوئی نہیں، تجھے تیرے پاس کو تھوڑا وقت رہ گیا، جا کے اپنے بیوی بچوں میں گزار۔ اور حضرت جی اکثر و بیشتر جو احباب باہر ہوتے ہیں نا، اکثر، میں نہیں یہ کہوں گا کہ ہر جگہ اس طرح ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پھر پیچھے والے ہوتے ہیں نا، ان کو باپ کی عادت کم ہوتی ہے، وہ جو مہینے بعد پیسے آتے ہیں نا ان کی زیادہ ہوتی ہے۔ اکثر و بیشتر یہ ماحول بن جاتا ہے، ان کو والد کی عادت کم ہوتی ہے، وہ جو پیسے آتے ہیں نا ان کی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر جب صرف ابو جی آ جائے نا باہر سے اور پیسے نہ آئیں تو پھر تو وہ ابا چبھتا بھی بڑا ہے حضرت۔ اور کچھ ویسے بھی جو فیملی ہے نا جن کے والد اکثر باہر ہیں، تو پھر وہ بچوں کو بھی نا ذرا والد کی عادت نہیں ہوتی اتنی، پھر ظاہر ہے وہ اب آئے گا، اس نے روکنا بھی ہے، اس نے ٹوکنا بھی ہے، وہ پھر اور برا لگتا ہے۔ وہ تو پیسے بند جڑے مہینے بعد آندے سن، وہ تو روک بھی رہا ہے، ٹوک بھی رہا ہے، وہ ویسے زہر لگتا ہے۔ پھر وہ بھی بیچارہ بیمار ہو کے آ گیا، اب وہی ہوا، وہ جب روکے جب ٹوکے، پیسے مہینے والے بند، تو کس کو اچھا لگے حضرت۔ بہرحال بیچارہ مایوس ہوا بڑا زیادہ رویہ دیکھ کے۔ اس نے فیصلہ کیا مرنا تے ہے وے نہ جنی مرنا، باری مریے چل کے حضرت۔ بیٹا قدر کرنا ہمیشہ اپنے والد کی، ادھر ہو ادھر ہو حضرت، اس کی قدر کرنا، کبھی بھی پیسے کو اس پہ ترجیح نہ دینا۔ پیسے پھر مل جاتے ہیں نہ کہیں سے وہ نہیں ملتا کبھی بھی حضرت۔ لیکن میں جو میرے معاشرے کا مزاج ہے، جو میں نے میری آنکھوں نے دیکھا ہے، میں تو وہی بیان کر رہا ہوں حضرت۔ وہ جو اکثر باہر والے احباب ہوتے ہیں نا، اولاد کو ان کی کم، وہ جو پیسے آتے ہیں نا مہینے بعد، اب پیسے بھی بند، وہ تو ہے بھی بیمار، وہ تو پھر انہیں روکنا ٹوکنا بھی، وہ کس کو اچھا لگے حضرت۔ بیوی کا رویہ بھی عجیب و غریب، اولاد کا رویہ بھی عجیب و غریب۔ اس نے مایوس ہو کے نا، اس نے کہا مر تو جانا ہے، اب ادھر نہیں مرنا، باہر ہی مروں گا جا کے۔ ٹکٹ شکٹ کروائی اس نے، تیاری کر دی باہر جانے کی۔ وہ بالکل ساتھ ہی نا بھائی کی فیملی تھی، چھوٹا بھائی، وہ انتقال کر چکا تھا، بیوہ بھابھی اور یتیم بچے۔ یہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سنایا۔ پھر اکثر حضرت یہ نہیں جو باہر والے ہیں، ادھر بھی جو ہم مرد ہیں نا، ہم اپنی آنکھوں سے بڑا کم دیکھتے ہیں، جو ہمیں دکھایا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں، اسپیشل پھر جو ہماری فیملی کے والے سے، جو ہماری بیویاں ہمیں بتاتی ہیں نا، ہم من و ان اس پہ یقین کرتے ہیں حضرت۔ بھائی اپنی بیوی سے بھی بڑا پیار کرو، لیکن تحقیق کیا کرو حضرت۔ یہ بات جو مجھے سنائی اور بتائی جا رہی ہے، یہ وہ تو بیچارہ تھا ہی باہر، جو انہوں ٹیلی فون تے دسنا نا، اے کیتا جے تہاڈے بھرا نے اج، اچھا ایڈا منوس ہے، اج تہاڈی بھابی اے کر کے گئی جے، اچھا ایڈی منوس ہے،
تھے بھتیجے تے جڑے بیچارہ تو آگے باہر تھا، وہ بھر دیا گیا تھا جو بھی نا، وہی کوٹھی نال یتیمہ دا ماڑا جہا مکان، آتا تھا باہر سے لیکن کبھی اس نے دیکھا ہی نہیں حضرت۔ وہ جو بیوہ ہے پیچھے، جو یتیم میرے بھتیجے بھتیجی ہیں، کیا ان کا حال ہے حضرت؟ کبھی نہیں پوچھا، دیکھا ہی نہیں کبھی حضرت جا کے۔ بلڈ کینسر تھا، رات کو نیند آ نہیں رہی تھی، جاگ رہا تھا حضرت، بارش برس رہی تھی۔ اس ساتھ والے گھر سے نا حضرت ساری رات آوازیں آتی رہیں یتیموں کے گھر سے، اینج کر پانڈے ادھر کر ادھر کر۔ اب رات تو نہیں مناسب، اب صبح جا کے دوں گا دستک۔ صبح اٹھا، بیوی نے بھی بڑا منع کیا، بچوں نے ابو جی کتنے چلے ہو، تے ہے ہی انج دے نے، وہ تے یہ ہے تانوں تے پتہ ہی نہیں تہاڈیاں بھتیجیاں دا کردار کی ہے، تسی تے باہر ہوندے ہو محلے وچ انج۔ انہیں کہا جو بھی نے تہاڈا بھی ویکھ لیا، میں چلا ہوں، میرے بھرا دی نشانی ہے۔ اس نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، بھتیجی نے دروازہ کھولا، پہلی واری تایا گھر آیا سی اور روئی پئی ہے۔ خیر سر تے پیار دیتا، اندر گیا، کوئی پرسانے حال نہیں، سارا گھر گلا اندروں۔ پوچھا ساری رات آواز آندی رہی کی ہے؟ انہیں کہتا ہے ابو ساری رات نہ گھر چوندا رہا ہے، کدی پانڈے ادھر رکھنے سا، کدی پانڈے ادھر رکھنے، ساری رات جاگ دے رہے ہیں۔ وہ تانوں آوازاں گئی ہونی ہیں، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ ظالمہ اتنے تے غیر مسایا ہوئے تے اسلام ہے تیرے اپنے، کیا ہم اس طرح نہیں ہیں حضرت؟ اتنے تے غیر ہوئے تے اللہ دے رسول فرما رہے ہیں وہ مومن ہی نہیں ہے، تیرا اپنا خون۔ ٹھیک ہے یار، رنجشیں ہوتی ہیں، خدا کا نام دو، تم تو آپس میں وہ رویے کیے بیٹھے ہو جو اسلام تمہیں کفار کے لیے بھی اجازت نہیں دے رہا حضرت۔ نبی علیہ السلام نے جب لشکر روانہ کیا فرمایا کوئی سبز درخت نہ کاٹنا، کسی بچے پہ، کسی نہتے پہ، کسی عورت پہ تلوار نہ اٹھانا، کلیسا میں بیٹھے ہوئے کسی راہب پہ تلوار نہ اٹھانا، جو آگے سے ہتھیار پھینک دے اس پہ تلوار نہ اٹھانا۔ جو رویہ اسلام ہمیں ان سے رکھنے کی اجازت نہیں دے رہا، ہمارا آپس میں وہ رویہ ہے حضرت۔ رو پڑا حضرت، تو اس نے کہا کیا ظلم ہو گیا مجھ سے، کل جا کے کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس نے فیصلہ کیا ٹکٹ اگے پہلے یتیمہ دا گھر بنوا کے جانا ہے۔ ٹھیکیدار بلوایا، ایسٹیمیٹ لگوایا، کیا کام شروع کر۔ روز جناب کرسی رکھ کے نہ سامنے یتیمہ دے گھر دے لات لات رکھ کے بہ کے دے جناب وہ مکان بندیاں ویکھنا، بڑیاں جناب کر دینا گلاں کیتیاں، ساڈا حق کے تسی دیشن لگے ہو سارا انہاں نوں۔ مکان بندا رہا بندا رہا، وہ سامنے کرسی تے نہ لت رکھ کے ہے اطمینان نہ بیٹھا رہا۔ مکان تیار ہو گیا، چابی انہوں نے والے کی تھی، ٹکٹ کرائی تھے باہر حضرت جی۔ باہر جا کے اس نے کام شروع کر دیا اور انتظار کرتا رہا، آج مریا کل مریا، بلڈ کینسر ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہوا ہے بھائی سٹیج گزر چکی ہے، بس انتظار میں تھا، آج مریا کل۔ 2 مہینے گزرے، 3 گزرے، 4 گزرے، 5 گزرے، 6 گزرے، 7 گزرے، 8 گزرے، 9 سال، 1.5 سال، 2 سال گزر گئے۔ بڑا حیران ہوا، انہوں نے کہا ڈاکٹر تو کہندا ہی تیرے کل بڑا بھی اگر ٹائم ہے تو 3 تو 4 مہینے دا، اتنے تو 2 سال ہو گئے نے، چل کے چیک تے کراواں پھر ایک بار۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر دیکھ کے حیران رہ گیا۔ اس نے کہا تو زندہ کس طرح ہے یہ تک، تو بلڈ کینسر کا مریض ہے، تجھے تو ابھی تک مر جانا چاہیے۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں بھی تو یہی رہا ہوں کہ آپ نے تو کہا تھا ہاتھ تیرے پاس 3 سے 4 ماہ کا ٹائم ہے، ادھر تو 2 سال گزر گئے، میں ابھی تک زندہ ہوں۔ اس نے کہا سارے ٹیسٹ کرو حضرت جی۔ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب اس کے ٹیسٹ کیے گئے، بلڈ پریشر کی، بلڈ کینسر کی سٹیج ہونا گزرنا تو دور، اس کے ٹیسٹ اس طرح کے آئے کہ اس کو کبھی بلڈ کینسر تھا ہی نہیں حضرت۔ کہ تم ہی بنوا کے ویکھاں کسے دا، تم ہی بنوا ہاں کدی کسے دا حضرت، پھر ویکھ ہوندا کی ہے میاں۔ ہم پتر ہم دعائیں نہیں کٹھی کرتے ہیں، جیسی سارے اپنا اپنا چگا چیک کریے نا، اسی ہاواں کٹھیاں کیتی دیاں، دعا کوئی بھی نہیں کٹھی، اسی دعا کوئی بھی نہیں کٹھی، دعاواں کٹھیاں کر۔ میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے بندیا جدو تینوں ڈاکٹر کہندا ہے نا جی ہوں بس دعا ہی کرو،
تو تو ادو دعاواں لبن جانا. اللہ دے بندے پہلے ہی دعاواں لب کے رکھ سا. جدو تینوں لوڑ پوے تو تینوں دعاواں لبن نہ جانا پوے. جدو لوڑ پوے تینوں دعاواں کروان نہ جانا پوے. پہلے ہی کٹھیاں کر کے رکھ, پہلے ہی جمع کر. تو دعاواں نہیں, تو ہاواں کٹھیاں کیتی دیاں نے. اسی ہاواں کٹھیاں کیتی ہیں. جو رویہ اسلام کافروں سے رکھنے کی اجازت نہیں دیتا حضرت, ہمارے آپس میں وہ رویے ہیں. نہ سی چنگے ملے دار, نہ سی چنگے برا, نہ سی چنگے داماد, نہ سی چنگے شہری, نہ سی چنگے پاکستانی. نہیں حضرت, چیک کریے اپنے آپ, بنواؤ کبھی کسی یتیم کا, پھر دیکھو حضرت ہوتا کیا ہے. دعا تقدیر بدلتی ہے.